بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے اچھی عورت وہ ہے جب شوہر اس کی طرف دیکھے تو خوش کر دے، جو کچھ کہے تو مان لے، اور اپنی جان و مال میں شوہر کے خلاف نہ کرے جو اس کو ناگوار ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ بچہ جو حمل سے گر جاتا ہے قیامت کے دن اپنے پروردگار سے جھگڑا کرے گا، جبکہ اس کے ماں باپ جہنم میں داخل ہوں گے، اور وہ بچہ اللہ تعالیٰ سے سفارش کر کے اپنے ماں باپ کو جنت میں داخل کرا دے گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شوہر اپنی بیوی کی طرف اور بیوی شوہر کی طرف دیکھتی ہے تو اللہ تعالیٰ دونوں کی طرف رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عیال دار شخص 2 رکعت نماز مجرد شخص کی 82 رکعتوں سے، دوسری روایت میں ہے 70 رکعتوں سے بہتر ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیویوں میں بہتر وہ بیوی ہے جس کا حق مہر بہت آسان ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک حلال چیزوں میں سب سے بری چیز طلاق دینا ہے۔ میاں بیوی کی جدائی پر شیطان بہت خوش ہوتا ہے اور طلاق دینے سے عرش ہلتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے اچھا خزانہ نیک بخت عورت ہے کہ خاوند اس کو دیکھنے سے خوش ہو جائے، اور خاوند کوئی کام اس کو بتلائے تو بجا لائے، اور جب خاوند گھر پر نہ ہو تو اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرے۔ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں عورت کثرت سے نفل نمازیں پڑھتی ہے، روزے رکھتی ہے، خیرات ادا کرتی ہے، لیکن زبان سے پڑوسی کو تکلیف دیتی ہے۔ فرمایا، وہ دوزخ میں جائے گی۔ پھر اسی شخص نے عرض کیا، فلاں عورت نفلی روزے، نماز اور خیرات زکوٰۃ نہیں کرتی، لیکن زبان سے پڑوسی کو تکلیف نہیں دیتی، تو اس کے لیے فرمایا وہ جنت میں جائے گی۔ اسی طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے کہ مرد جمعہ، جماعت، عیادت مریض، جنازہ اور جہاد کی بدولت ہم سے آگے بڑھ گئے، تو اس پر فرمایا، شوہر کی رضامندی اور خدمت اور ان کے حقوق کی ادائیگی کا ثواب بھی ان تمام اعمال کے برابر ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیندار عورتیں اپنے شوہر سے 500 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گی۔ اسی طرح یہ بھی فرمایا کہ تم اپنے لیے بد دعا نہ کیا کرو، اور نہ اپنے اولاد کے لیے، نہ اپنے خدمت کرنے والوں کے لیے، نہ اپنے مال و متاع کے لیے۔ کبھی ایسا نہ ہو کہ تمہاری بد دعا کے وقت قبولیت کی گھڑی ہو، اس میں اللہ سے جو مانگیں اللہ وہی کر دے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر جمعہ کی رات کو تمام آدمیوں کے اعمال اور عبادات اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں۔ جو شخص رشتہ داروں سے بدسلوکی کرے اس کا کوئی عمل قبول نہ ہوگا۔ پھر یہ بھی فرمایا، جس شخص نے اپنے پڑوسی کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی، اور جو شخص اپنے پڑوسی سے لڑا وہ مجھ سے لڑا، اور جو مجھ سے لڑا وہ اللہ تعالیٰ سے لڑا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت بغیر کسی مجبوری کے طلاق کا مطالبہ کرے تو اس پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے۔ پھر یہ بھی آقا علیہ السلام کا فرمان ہے، فرمایا، بعض عورتیں نام کی کپڑے پہنیں گی اور واقعی میں حقیقت میں ننگی ہوں گی، ایسی عورتیں جنت میں نہ جائیں گی، نہ جنت کی خوشبو سونگھ پائیں گی۔ پھر یہ بھی فرمان ہے، جو عورت مردوں کا سا کپڑا پہنے اور مردوں کی طرح وضاحت اختیار کرے اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قسم میں اس طرح کہے کہ مجھ کو ایمان نصیب نہ ہوا، اگر وہ جھوٹا ہو تب تو اس طرح ہو جائے گا جیسا اس نے کہا، اگر سچا ہوگا تب بھی ایمان پورا نہ رہے گا، لہٰذا بچنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص غیب کی باتیں بتلانے والے کے پاس جائے، کچھ باتیں پوچھے اور اس کو سچا جانے، اس شخص کی 40 دن کی نمازیں قبول نہیں ہوں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسی عورت پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہو جو رات کو اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھے اور اپنے خاوند کو بھی جگائے۔ پھر یہ بھی فرمان ہے، جو عورت کنوارے پن کی حالت میں یا حمل کے دوران یا بچہ جننے کے وقت یا چلے کے دنوں میں مر جائے اس کو شہادت کا درجہ ملے گا۔
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس عورت کے 3 بچے مر جائیں اور وہ ثواب سمجھ کر صبر کرے تو جنت میں داخل ہوگی۔ ایک عورت نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے 2 بچے مر رہے ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 کا بھی یہی ثواب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چغل خور جنت میں نہیں جائے گا، غیبت کرنے والا قیامت کے دن مردار کا گوشت کھائے گا، اور بہتان لگانے والوں کو دوزخیوں کے خون اور پیپ جمع کرنے کی جگہ رکھا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس عورت کا حمل گر جائے وہ بچہ گھسیٹ کر اپنی ماں کو جنت میں لے جائے گا۔ پھر یہ بھی فرمایا کسی مسلمان کو حلال نہیں کہ اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ 3 دن سے زیادہ بولنا چھوڑ دے، اور جو 3 دن سے زیادہ بولنا چھوڑ دے اور اسی حالت میں مر جائے تو وہ دوزخ میں جائے گا۔ پھر یہ بھی فرمان ہے، فرمایا اے فاطمہ رات کو سوتے وقت سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، اللہ اکبر کو 34 مرتبہ پڑھ لیا کرو۔ پھر یہ بھی فرمایا حائضہ عورت ہر نماز کے وقت 70 مرتبہ استغفار پڑھتی ہے تو اس کے لیے 1000 رکعتیں لکھی جاتی ہیں اور 70 گناہ معاف ہوتے ہیں اور اس کا درجہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ اس کو استغفار کے ہر حرف کے بدلے ایک نور ملتا ہے اور بدن کی ہر رگ کے عوض ایک حج و عمرہ کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت 5 نمازیں پڑھے، رمضان شریف کے روزے رکھے، اپنی آبرو کی حفاظت کرے، اپنے خاوند کی تابعداری کرے تو ایسی عورت سے کہا جائے گا کہ جنت میں جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو 4 چیزیں نصیب ہو گئیں اس کو دنیا و آخرت کی دولت مل گئی۔ ایک تو ایسا دل جو نعمت کا شکر ادا کرے، دوسری زبان جس سے خدا کا نام لے، تیسرا بدن جو بلا و مصیبت پر صبر کرے، چوتھی بیوی جو اپنی عزت و آبرو خاوند کے مال میں فریب نہ کرے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بدکار عورت کی بدکاری 1000 بدکار مردوں کے برابر ہے، اور ایک نیک عورت کی نیکوکاری 70 اولیاء کی عبادت کے برابر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی حاملہ عورت جس سے اس کا شوہر راضی ہو اس کو ایسا ثواب ملتا ہے جیسے اللہ کے راستے میں روزہ رکھنے والے اور شب بیداری کرنے والے کو جب بچہ جنتی ہے اور بچے کو دودھ پلاتی ہے تو ہر گھونٹ اور ہر چوسنے پر ایک نیکی ملتی ہے۔ اگر بچہ کے سبب رات کو جاگنا پڑے تو اس کو راہ خدا میں 70 غلاموں کے آزاد کرنے کے برابر اجر ملتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے اچھی عورت وہ ہے جب خاوند اس کی طرف نظر کرے تو اس کو مسرور کر دے، خوش کر دے، جب اس کو حکم دے تو اس کی اطاعت کرے۔ پھر یہ بھی فرمایا کسی عورت کا اپنے گھر میں گھر کا کام کرنا جہاد کے برابر ثواب ہے۔ پھر یہ بھی فرمایا کسی عورت کا اپنے گھر میں گھر کا کام کرنا جہاد کے برابر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بیوی ہے، جب میں اس کے پاس جاتا ہوں تو وہ کہتی ہے مرحبا میرے سردار کو اور میرے گھر والوں کو سردار کو، اور جب وہ مجھ کو رنجیدہ دیکھتی ہے تو اسے بھی رنج ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس عورت کو خبر کر دو کہ وہ اللہ کا کام کرنے والوں میں سے ایک کام کرنے والی ہے اور اس کو جہاد کرنے والوں کا نصف ثواب ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت اپنی حالت حمل سے لے کر بچہ جننے اور دودھ چھڑانے تک ثواب میں ایسی ہے جیسے اسلام کی راہ میں سرحد کی نگہبانی کرنے والا، اور اگر اس کے درمیان مر جائے تو اس کو شہید کے برابر ثواب ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب عورت اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے تو ہر گھونٹ پلانے پر ایسا اجر ملتا ہے جیسے کسی جاندار کو زندگی دے دی۔ پھر جب وہ دودھ چھڑاتی ہے تو ایک فرشتہ اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ تیرے پچھلے سب گناہ معاف ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس عورت کا شوہر باہر ہو اور وہ اپنی حفاظت کرے، براؤ سنگھار نہ کرے، نماز کی پابندی کرے تو وہ قیامت کے دن کنواری لڑکی کی طرح اٹھائی جائے گی۔ پھر یہ بھی فرمایا عورتوں پر تمہارا حق یہ ہے کہ جب تو کھانا کھائے تو اس کو بھی کھلائے، جب تو کپڑا پہنے تو اس کو بھی پہنائے، اس کے منہ پر نہ مارے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کامل والا وہ شخص ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں، عورتوں میں اچھے وہ لوگ ہیں جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا